مشکات المصابیح کی 1159 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان آدمی ہر روز فرائض کے علاوہ اللہ کی رضا کی خاطر 12 رکعتیں نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یا نفل نماز کی اہمیت بیان کی ہے۔ نمازوں کے اعتبار سے نماز کی 2 قسم ہیں، ایک تو فرض ہے اور دوسرے نفل ہے۔ فرض کی جو اہمیت ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، اس کی اہمیت الگ ہے، لیکن سنتوں اور نوافل کی جو اہمیت ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، فرض نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر فرض نماز میں کوئی کوتاہی یا کوئی کمی پائی گئی، جیسے کبھی اس کی جماعت سے نماز چھوٹ گئی، کبھی رکعت چھوٹ گئی، کبھی فرض نمازوں میں کوئی کمی بیشی پائی گئی، کبھی غفلت سستی پائی گئی، تو اب جو وہ کمی ہے اس کمی کے ذریعے سے جو کمی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتے سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کے کھاتے میں کوئی نوافل ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر اس بندے کے کھاتے میں کوئی نفل نماز ہو تو اس نفل نماز کے ذریعے سے اس کے فرض کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اب سمجھ گئے آپ کہ نفل نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آگے دروس میں انشاءاللہ نفل نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتلایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ آپ کا وضو کے پانی کا لے کر کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ وضو کا پانی لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کچھ مانگو۔ تو کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، آپ کا ساتھی مل جائے، یہ میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہ اتنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ کا ساتھ مل جائے جنت میں، بس مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معاملوں میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، اپنے معاملے میں سجدے کی کثرت سے میری مدد کرو۔ یعنی آپ کی زندگی میں جتنے فرائض ہوں گے، جتنے نوافل ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے سجدوں کی تعداد بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگی۔ تو سجدوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی کل قیامت کے دن اسی سجدوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کریں گے۔ تو یہ اہمیت ہے نفل نماز کی۔ اب اس حدیث کے اندر میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ دن اور رات میں، یعنی فجر سے لے کر کے عشاء تک جو ہے نفل نماز کی جو تعداد ہے وہ 12 رکعت ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اب 12 رکعتیں کون کون سی ہیں؟ فجر میں فرض سے پہلے 2 رکعت، ظہر میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد 2 رکعت، اور مغرب میں فرض نماز کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ کل 12 رکعتیں ہوئی۔ تو دن اور رات میں فجر سے لے کر کے عشاء تک اگر کوئی بندہ
ان نوافل کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کل قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد یا ہر فرض نماز سے پہلے جو نوافل ہیں، جو سنتیں ہیں، اس کی الگ الگ اہمیت بیان کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے فجر کی 2 رکعتوں کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ نوافل میں سے فجر کی 2 رکعت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، کبھی اللہ کے رسول چھوڑتے نہیں تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اہمیت اور فضیلت بتلائی ہے کہ جو آدمی فجر میں فرض سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا کے اندر میں جو بہت ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں سے سب سے بہتر اگر ہے تو وہ فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا، یا وہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہوگا جو پوری زندگی فجر کی 2 رکعت نفل کا اہتمام کرتا رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، یا اسی طریقے سے عصر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ساری سنتیں اور اس کی اہمیتیں انشاءاللہ آپ کو بتلائے جائیں گے اگلے دروس میں۔ بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان سنتوں کا اہتمام کیجئے۔ اگر ان سنتوں کا اہتمام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کے لیے جنت میں گھر تعمیر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔